نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ برادران اسلام، عام طور پر بعض لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے خلاف خروج جائز تھا؟ کیا اولی الامر کی نافرمانی تھی؟ کیا حصول اقتدار تھا؟ قرآن و سنت سے وضاحت فرمائیں۔ یزید کے اس فتنے کے متعلق سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر خبر دے چکے ہیں، آگاہ فرما چکے ہیں اور پیشن گویاں کر چکے ہیں کہ امام عالی مقام سیدنا امام حسین کا یزید باغی حق کے خلاف خروج نہ صرف جائز تھا بلکہ فرض تھا۔ جو سیدنا امام حسین اور خاندان نبوت رضوان اللہ اجمعین نے جہاد کر کے پوری امت کی طرف سے فرض کی ادائیگی کا حق ادا کر دیا۔ محدث علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ البدایہ والنہایہ جلد 8 صفحہ نمبر 231 میں حدیث بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، لا یزال امر هذه الامت قائم بالقسط حتى يكون اول رجل من بنی امیہ یقال له یزید۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میری امت میں امر و حکم سے عدل کے ساتھ قائم رہے گا یہاں تک کہ پہلا شخص جو امت کو برباد کرے گا وہ بنی امیہ میں سے ہوگا جس کا نام یزید ہوگا۔ اس حدیث میں واضح طور پر خبر دی گئی ہے کہ میری امت کی ہلاکت و بربادی یزید سے ہوگی۔ اس کی مزید وضاحت فرماتے ہوئے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ سن 60 ہجری کے بعد ایسے ناخلف پیدا ہوں گے جو نمازوں کو ضائع کریں گے اور شہوات نفس کی پیروی کریں گے تو وہ عنقریب غی جہنم کی وادی میں ڈالے جائیں گے۔ اس حدیث شریف کی وضاحت کرتے ہوئے محدث حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 80 میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث شریف میں واضح طور پر یزید کی امارت کی خبر دی گئی ہے، کیونکہ یزید کا دور حکومت سن 60 ہجری تھا اور سن 64 ہجری تک اقتدار پر قائم رہا، پھر مر گیا۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ میری امت کی ہلاکت چند قریشی لڑکوں کے ہاتھوں ہوگی، یعنی امارت صبیان جو کہ یزید کا دور حکومت تھا۔ علامہ حافظ ابن حجر فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 7 میں حضرت ابی شیبہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امارت صبیان سے میں اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ آپ سے پوچھا گیا امارت صبیان کیا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ فرمایا، اگر تم ان لوگوں کی اطاعت کرو گے تو ہلاک ہو جاؤ گے، اور اگر ان کی نافرمانی کرو گے تو وہ تمہیں ہلاک کر ڈالیں گے۔ مزید وضاحت کرتے ہوئے علامہ ابن حجر فتح الباری جلد 13 صفحہ نمبر 7 میں فرماتے ہیں کہ حضرت ابی شیبہ سے روایت کرتے ہیں ان ابا ہریرہ کان یمشی فی الاسواق ویقول اللہم لا تدرکنی سنۃ سنتین ولا امارت الصبیان۔ ابن شیبہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازاروں میں چلتے پھرتے فرماتے تھے کہ اے اللہ، سن 60 ہجری کا زمانہ مجھ پر ہرگز نہ گزرے اور نہ امارت صبیان مجھے پائے، میں اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتا ہوں۔ حضرت شاہ اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح آفاق کتاب حجت اللہ البالغہ جلد 2 صفحہ نمبر 213 میں بحث فتن میں لکھتے ہیں، گمراہی کی دعوت دینے والا شام میں یزید ہوگا۔ مجمع الزوائد جلد 9 صفحہ نمبر 190 میں
حدیث شریف ہے جس کو محدث علامہ ہاشمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث کو امام احمد، ابو یعلا، بزاز، طبرانی رحمہ اللہ تعالی نے بھی روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن نجی رحمۃ اللہ علیہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، وہ سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کے ساتھ سفر پر گئے اور صفین کو جاتے ہوئے جب مقام نینوا پر پہنچے تو سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے آواز دی، اے ابو عبداللہ، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے پر صبر کرنا۔ میں نے عرض کی کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو سیدنا حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ میں ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، آپ کی آنکھوں میں شدت غم سے آنسو تھے۔ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول، کس وجہ سے آپ غمگین ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیوں نہ میں غمگین ہوں، ابھی ابھی جبرائیل علیہ السلام میرے پاس آئے، انہوں نے مجھے خبر دی کہ تیرے نواسے حسین کو فرات کے کنارے پر شہید کیا جائے گا، اور کہا آپ چاہیں تو میں وہاں کی مٹی آپ کو سنگھا دوں۔ میں نے کہا ہاں جبرائیل۔ جبرائیل نے اپنے ہاتھوں کو بڑھایا اور ایک مٹھی بھر مٹی پکڑی اور مجھے دے دی۔ پھر میری آنکھیں اپنے قابو میں نہ رہیں، حتیٰ کہ میرے آنسو بہنے لگے۔ علامہ محدث البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلۃ الاحادیث جلد دوم صفحہ نمبر 484 حدیث نمبر 821 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے پاس جبرائیل آئے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ میری امت عنقریب میرے نواسے حضرت حسین کو قتل کر دے گی۔ میں نے کہا حسین کو؟ فقال نعم آتانی بتربت من تربہ، تو جبرائیل نے کہا جی ہاں، اور وہ میرے پاس وہاں کی سرخ مٹی لے کر آئے۔ حضرت مجدد الافسانی شیخ احمد سرہندی اپنے مکتوب جلد اول مکتوب نمبر 251 میں یزید کا نام لے کر فرماتے ہیں، ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ لعنہم اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو رنج دیتے ہیں اور تکلیف پہنچاتے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کی دنیا و آخرت میں لعنت۔ یہی وجہ ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا یزید کے خلاف خروج نہ صرف جائز بلکہ فرض تھا۔ رائے حق میں کسی اذیت اور خطرہ کی پرواہ نہیں کی اور ہر آزمائش کا مردانہ وار مقابلہ کرتے ہوئے شہادت عظمیٰ کا اعلیٰ مقام پر فیض ہوئے۔ قرآن مجید ان کی فضیلت اور کمال تقویٰ کو یوں گواہی دیتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی لہم مغفرۃ واجر عظیم، یہ وہ لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی سے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت اور اجر عظیم ہے۔ سیدنا امام حسین پاک دامن اور محفوظ من اللہ ہیں۔ قرآن میں ان کے تقوی کو ازمودہ حق بتلایا گیا ہے، انہیں پیشگی مغفرت اور اجر عظیم کی بشارت سے نوازا گیا ہے۔ جنہوں نے بیت نبوت میں آنکھ کھولی، جن کی تعلیم و تربیت خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں مبارک میں ہوئی، جنہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت و لقاء کا شرف پایا، جن کا ظاہر و باطن مرضی الہی ہونے کی وجہ سے ہوا و ہوس سے اور معصیت سے محفوظ ہے۔ قرآن مجید نے ان کے کمال تقوی، کمال رشد و ہدایت کی کھلی شہادت دی ہے۔ قرآن جس نے ظاہر و باطن محفوظ من اللہ ہونے کی گواہی دے رہا ہے، وہ وقت کی کوری سیاست، ہوا و ہوس، حب و جہ سے پاک پاکیزہ، خالص خدا پرست، ائمہ ہدایت، تقی القلب، نقی الباطن، ذکی النسب،
قوی العمل، ہادی و مہدی، دین حق تھے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ویڈیو سبسکرائب فرما کر دوست و احباب کو بھیج کر ثواب دارائن حاصل کریں۔ شکریہ۔